حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زندگی کا مختصراً واقعہ میں بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ نے کسی دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا تو راستے میں ایک شہر کا بادشاہ کسی کی بھی بیوی اور بیٹی اگر خوبصورت ہوتی تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا مگر بہن کو چھوڑ دیتا۔ تو چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی پہلے بہن بھائی بھی تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں اپنی بہن کہوں گا اگر وہ مجھ سے پوچھیں گے تو۔ اس پر حضرت سارہ نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ چونکہ حضرت سارہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، انہیں دیکھ کر بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے حضرت سارہ کی بے حرمتی کرنی چاہی۔ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جیسے ہی بادشاہ اس کی طرف بڑھتا زمین فوراً اسے جکڑ لیتی۔ بادشاہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ میں جب بھی اس عورت کی طرف بڑھتا ہوں تو زمین مجھے پکڑ لیتی ہے۔ آخر یہ کون ہے لڑکی، یہ کون ہے عورت کہ مجھے زمین اس کے پاس آنے نہیں دیتی۔ جب وہ بادشاہ اس کی حضرت سارہ کی بے حرمتی نہ کر سکا تو انہوں نے اس کو جانے کو کہا اور جاتے ہوئے اپنے محل کی سب سے خوبصورت لونڈی حضرت ہاجرہ ان کو تحفے کے طور پر دی۔ پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی اجازت سے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ حضرت ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا۔ اس پر حضرت سارہ کو تھوڑا حسد ہوا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو زیادہ اہمیت دیں گے اور بیٹے کی محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ اس معمولی حسد کی وجہ سے حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے ناک اور کان میں سوراخ کر دیا اور ان میں لوہے کے کچھ زیورات ڈال دیے تاکہ وہ بدصورت نظر آئیں۔ لیکن جب ان کے کانوں میں یہ زیورات اس طرح ڈالے گئے تو وہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگیں۔ اسی وقت سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ عورتیں ناک اور کان میں زیور پہنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان صحرا میں چھوڑ کر آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حضرت ہاجرہ اور بیٹے کو لیا اور چل دیے۔ ان کی بیوی خوش ہو گئیں کہ مجھے کہیں دوسری جگہ لے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ حضرت سارہ ان کے پیچھے نہ آ جائیں، انہوں نے اپنے بغل میں دوپٹہ دبایا اور کچھ حصہ لمبا چھوڑ دیا کہ یہ پیچھے پیروں کے نشان مٹاتا جائے۔ حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پر چلتی جاتی اور پیچھے سے دوپٹہ گھسٹتا جاتا اور پیروں کے نشان مٹتے جاتے۔ صحرا کے درمیان میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور وہاں سے چل دیے۔ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا۔ کئی بار پوچھنے پر آپ علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ اچھا یہ تو بتا دیں کہ آپ مجھے اور اسماعیل کو خود چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام خاموش ہو گئیں کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرا رکھوالا بھی وہی ہے۔ کچھ دور جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب وہ دونوں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس جگہ کو ایسا پاک بنا دینا کہ پھر سے لوگ یہاں آنے کی خواہش کریں، یہاں پہ رکو اور سجدہ کریں۔ اس جگہ کو ایسا بنا کہ ہر وقت یہاں پہ تیرا نام لیا جاتا رہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اس وقت خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ آپ علیہ السلام وہاں گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا تو ان کا دل بھی ڈول رہا تھا کہ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت 6 سال کے تھے۔ انہوں نے سنا تو کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اس کو ضرور پورا کروں گا۔ آپ چل دیے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ہاجرہ کو 3 بار ڈرایا، اکسایا کہ یہ تمہارا تو ایک ہی بیٹا ہے اور تم اس کو بھی قربان کر رہی ہو، لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ یہ تینوں جگہیں وہی ہیں جہاں پہ اس وقت حج عمرہ کے وقت شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی کا لمحہ قریب آیا تو اللہ نے فوراً مینڈھا نازل کر دیا اور بیٹے کی جگہ وہ ذبح ہو گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو مینڈھا ہے۔ جب دوسری طرف دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سائیڈ میں صحیح سلامت کھڑے تھے۔ اللہ نے ان کو اس بار بھی آزمایا اور وہ اس پر بھی پورے اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کر رہے تھے وہ جنت سے آیا ہوا تھا۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ اونچائی کی طرف بڑھتا جاتا ویسے ویسے پتھر خود بخود اوپر ہوتا جاتا۔ آج بھی وہ پتھر خانہ کعبہ میں موجود ہے اور وہیں نصب ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں۔ اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے
اور دعا کرتے جاتے کہ ہم میں سے ایک رسول بھیج جو پڑھے تیری آیات اور سکھائے انہیں کتاب اور حج کے طریقے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسب و نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ہی ملتا ہے۔ خانہ کعبہ میں اتنی چہل پہل، اتنی رونق، ہر بندے کی وہاں جانے کی خواہش، اتنا رزق، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہی ہے جو خانہ کعبہ میں اتنی رونقیں بحال کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، شادی کی۔ آپ علیہ السلام جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ گھر پر آپ علیہ السلام کی بیوی موجود تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دن لکڑیاں کاٹنے جنگل گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی سے حال چال پوچھا اور پوچھا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ان کی بیوی نے جواب دیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب اسماعیل آئے اس سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہیں خوشبو آئی کہ جیسے کوئی آیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک بزرگ آئے تھے۔ جب سب کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کیا تم اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ انہوں نے پھر اپنی بیوی کو بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور دوسری شادی کر لوں۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، دوسری شادی کر لی۔ ان کے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے۔ ایک مرتبہ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گئے ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ چکر لگایا۔ تب بھی انہوں نے سب کے بارے میں پوچھا اور گھر کے حالاتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب گھر کے حالات اچھے ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ شام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لوٹے، ایک بار پھر اپنے والد کی خوشبو محسوس کی تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ایک بزرگ آئے تھے۔ گھر کے بارے میں اور سب کے بارے میں پوچھا اور پیغام دیا کہ آپ کو کہے اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بولا نہیں، میں نہیں سمجھتی۔ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے چند آزمائشیں لی اور اس طرح وہ اپنی آزمائشوں میں پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔